الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسرا کوئی بھی حصے دار، پارٹنر، شریک، سہیم، ساجی ہرگز نہیں ہے۔ کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولائے کل، شاہ جمل، رحمت بمل، رسول محتشم، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ۔ محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، انبیاء کا سردار اور امام بنایا، ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بھائیوں، مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے سب سے پہلے خلاق عالم مجھے خود کو سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سنانے کے بعد، آپ بھائیوں کو سننے کے بعد ہم کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے، کوسچن کرے کہ ہمیں شارٹ الفاظ میں اسلام کی تعریف بتائیے، اسلام کیا چیز ہے، تو مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں بہت چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں، لمبی گفتگو نہیں۔ اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔
اسلام کے 3 پلرز ہیں، 3 ستون ہیں، 3 اس کی بنیادیں ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے اعتقادات صحیحہ کا۔ پھر سمجھیے، اسلام نام ہے عبادات کا، اور اسلام نام ہے اعتقادات صحیحہ کا، اسلام نام ہے معاملات کا۔ تقریر تو ہوگی پوری، اتنی ساری بات تھی۔ عبادات، اعتقادات، معاملات۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں فقط خلاق عالم کی عبادت کروں گا، عقیدہ اس کا صحیح نہیں، اس کا اسلام قبول کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اعتقادات صحیح اپناؤں گا، معاملات کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملات کا تعلق عام مخلوق سے ہے، اللہ کے بندوں سے ہے، جسے ہم حقوق العباد بولتے ہیں۔ اگر ایک انسان معاملات میں کمزور ہے، اس سے بیوی تنگ ہے، اس سے بچے تنگ ہیں، اس سے نیبر تنگ ہے، اس کے رشتہ دار تنگ ہیں، اس کی اولاد تنگ ہے، اس کے اہل محلہ تنگ ہے، میں آپ سے معافی مانگتے عرض کرتا ہوں، ایسے انسان نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ آپ جذبات میں آ کے مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، میں صحیح کہتا ہوں۔ عبادت تو وہ کرتا ہے، اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس سے بچے تنگ ہیں، اہل محلہ تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہے، خاندان تنگ ہے، نیبر تنگ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ایسے انسان کا اسلام اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرے بہانے میں اگر میں اسلام کے 3 بنیادیں پیش کروں، پلرز پیش کروں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نام ہے اللہ کی عبادت، سید ولد آدم جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ ہی کی عبادت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ یہ دوسرے انداز میں اسلام کی میں نے 3 پلرز آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اور اگر تیسرے سٹائل کے اندر میں اسلام کی 3 بنیادیں پیش کروں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نام ہے توحید کا، اسلام نام ہے رسالت کا، اسلام نام ہے آخرت کا۔ آج میں تفصیل نہیں پیش کر رہا، آج میں آپ کے سامنے متن پیش کر رہا ہوں۔ پہلے انداز میں نے عرض کیا کہ نہ اسلام نام ہے عبادات کا، اعتقادات صحیحہ کا اور معاملات کا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اسلام نام ہے اللہ کی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ تیسرے نمبر پر میں نے اسلام کی 3 قسمیں بیان کی کہ اسلام نام ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 9 چیزیں اگر اسلام سمجھنا ہو تو یہ 9 چیزیں جس ترتیب سے میں نے بیان کیا، کوئی آدمی سمجھنا چاہے سمجھ لے، اس کو اسلام کامل سمجھ آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اب میں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ کا پابند نہیں ہوں، عبادات میں بھی،
اعتقادات میں بھی، معاملات میں بھی، تو آپ سے میں پھر معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ ایسے بندے کا اسلام میرے اللہ کو پسند نہیں۔ اسلام وہ اسلام ہے جسے سب سے پہلے رسول محتشم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ، پتہ نہیں آپ میرے پر ناراض ہیں یا موسم کے ستائے ہوئے ہیں یا گھر سے ناراض ہو کے آئے ہیں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، آپ پتہ نہیں حضور کا نام سن کر بھی آپ دروشی کا تحفہ نہیں بھیجنا چاہتے، یا آپ کے اندر خشکی اتنی زیادہ آ گئی، تو کم سے کم ذرا مہر سکوت توڑیے، جب حضور کا نام آئے تو محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا اجر ہوتا ہے میرے دوستوں، بہت بڑا ثواب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بے زبانی زبان ہو جائے، حضرت مولانا، بے زبانی زبان ہو جائے، حضور سے محبت عیاں ہو جائے، تو یہ صرف سر کو ہلانا، سر کا میچ کرنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے حضور کا نام آئے تو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اگر کوئی تکلیف ہے آپ کو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے، کسی نے پریشان کیا ہے تو اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، ایک انسان کہتا ہے کہ میں اسلام تو مانتا ہوں لیکن سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان سے میں سبق نعوذ باللہ نہیں لینا چاہتا، کسی بزرگ سے لے لوں گا، کسی امام سے لے لوں گا، کسی مولانا صاحب سے لے لوں گا، کسی پیر صاحب سے لے لوں گا۔ تو پھر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ایسے بندے کا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ کی معرفت آیا ہے، رحمت عالم سے ہٹ کر اسلام اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے میرے دوستو۔ عقیدہ آپ اللہ کے نبی سے باہر کسی سے لیں، ہٹ کر لیں، وہ اللہ کو عقیدہ پسند نہیں۔ نظریہ لیں حضور سے ہٹ کر، نظریہ اللہ کو پسند نہیں۔ مثلا قرآن پاک نے یہ بات بیان فرمائی، دیکھو ایک میں مثال دے کے بات پیش کرتا ہوں، جس طرح انسان فوج میں بھرتی ہوتا ہے، جب داخل ہو جاتا ہے، فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، تو فوج کے کچھ قوانین ہیں نا جی، رولز، اس پر لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہو گئے، حضور کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اب ہم اعتقادات لیں گے تو حضور سے لیں گے انشاءاللہ، عبادات کا طریقہ لیں گے تو رسول رحمت سے لیں گے انشاءاللہ، معاملات سیکھیں گے تو رسول رحمت سے لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور کسی سے نہیں لیں گے، نہ عبادات کا طریقہ، نہ اعتقادات، نہ معاملات، کہیں سے نہیں لیں گے، صرف مدینے والی سرکار سے لیں گے۔ اللہ نے ہم کو پابند بنا دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آج کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت پہ پہنچوں، جتنی باتیں اللہ کو منظور ہوں چند باتیں پیش کروں، اللہ قبول فرمائے اور مجھے کہنے کی صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو نا میرے بھائی نے کہا سبحان اللہ قرآن سن کر، اللہ جزا دے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا دین قرآن سن کر انسان سبحان اللہ کہتا ہے نا، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا، اس کے درمیان خلاق عالم نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، تم پابند ہو نبی رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو قوانین خداوندی قرآن پاک میں اللہ نے دیے ہیں اور اس کی تشریح رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے، آپ اس کے پابند ہو چکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ ایک بات اللہ نے نہیں کہی اس کے تم پابند نہیں ہو، اور ایک بات اللہ نے کہہ دیے آپ اس سے انکار کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والے، پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو قوانین خداوندی قرآن پاک میں بیان کیے، ان قوانین خداوندی کے انسلٹ کے رزلٹ بد سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے قانون کی انسلٹ کرنے پر جو اللہ کی پکڑ آئے گی نا، اس سے ڈر جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی حقیقت میں وہی سننے والے ہیں، جاننے والے۔ رسول اللہ کا اللہ نے ادب بتایا، لوگوں ریسپیکٹ کرو جناب محمد الرسول اللہ کی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پاک محمد الرسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، پست رکھو، ڈاؤن کر لو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کے سامنے گستاخی نہ کرنا، اور اگر کرو گے تو پھر فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ میاں یہ جو رسول اللہ دنیا میں تھے، بولتے تھے، اس وقت تو حضور کی آواز نکلتی تھی، تو صحابہ کرام کو حکم تھا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو۔ اب رسول رحمت تو ہے جنت میں، کیا خیال آپ کا؟ رسول اللہ بول تو نہیں رہے، اور یہ قرآن کی آیت قیامت تک ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت قیامت تک ہے نا، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو۔ اب حضور بول تو نہیں رہے، وہ تو جنت میں، قرآن ہے قیامت تک، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو؟ میرے دوستو اس کا مطلب یہ کیا قرآن آپ کے پاس ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بولیاں حدیث کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ کی بولی، حضور کے الفاظ پیارے، نبی رحمت کی حدیث پاک، کملی والے کے بولے ہوئے بول، وہ تمہارے پاس ہے۔ جب حدیث رسول اللہ آ جائے، اپنی باتوں کو ڈاؤن کرو، اپنی آوازوں کو پست کرو، اماموں کی بات کو چھوڑو، پیروں کی بات کو چھوڑو۔ جب رسول اللہ کا بول آ جائے، سارے بول صدقے کر دو محمد کے بول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے بول سے بڑھ کے کسی کا بول بولو تو صحیح، کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ پاک محمد عربی سے کوئی خوبصورت تھا؟ محمد عربی کی بولی سے کسی کی بولی اچھی ہے؟ رسول اللہ کے میٹھے بولوں سے کسی کے پیارے بول ہو سکتے میرے دوستو؟ نہیں۔ لہذا اب اس کا معنی یہ ہے کہ نبی رحمت کے بول حدیث کی شکل میں موجود ہیں، ساری دنیا کے بولوں کو چھوڑو، نبی کے بول کو لے لو، یہی ایمان۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا جنہوں نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے ڈاؤن کیا نا، پتہ ہے ان کی عظمت کیا اللہ کے دربار میں؟ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو نبی رحمت کی آواز کے سامنے ڈاؤن پست کر لیا،
نیچے کر لیا. فرمایا وہ ایسے لوگ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا میں نے امتحان کر لیا. میں نے امتحان لینے کے بعد جو میں نے رزلٹ نکالا ہے، رزلٹ یہ نکالا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر میں نے تقوی کی دولت راسخ فرما دی. سبحان اللہ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے واسطے میں نے مغفرت بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہے ادب پیغمبر. میرے دوستو، اگر آپ اینک لگائیں، اینک میں شیشہ فٹ کرائیں ریڈ کلر کا، تو آپ کو ساری دنیا ریڈ نظر آئے گی. اور اگر آپ اپنی اینک میں شیشہ فٹ کرائیں، وہ گلاس شیشہ بلو کلر کا لگائیں، تو آپ کو ساری دنیا کی یہ سٹریٹ جو ہے نا وہ بلو نظر آئے گی. ایسے ہی ہے نا. اور اگر اپنی اینک میں شیشہ فٹ کرائیں گرین کلر کا، تو آپ کو سارے بندے بھی گرین نظر آئیں گے، آپ کو گلیاں سٹریٹ بھی مکانات بھی گرین نظر آئے گی. ٹھیک ہے، مطلب جس کلر کا آپ شیشہ فٹ کراؤ گے آپ کو ساری دنیا اسی کلر کی نظر آئے گی. اور اگر آپ کلر جو فطرتی کلر ہے، فطرتی کون سا کلر ہے؟ وائٹ کلیئر. اگر آپ وائٹ کلر لگائے آپ کو دنیا اصل نظر آئے گی، سٹریٹ اصل نظر آئے گی، بندہ اصلی نظر آئے گا، کلر اصل نظر آئے گا. تو میں کہا کرتا ہوں اطاعت و اتباع رسول کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی اینکوں کے شیشے اتارو، محمد عربی والی اینک پہنو جس میں تمہیں نیچر بھی نظر آئے گا، اسلام نیچر نظر آئے گا، اصلی نظر آئے گا. اماموں کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، سب کی ریسپیکٹ کرو، لیکن جب محمد عربی کے بول آ جائیں سارے بولوں کو قربان کر دو محمد رسول اللہ کے بولوں پر. یہ میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی آپ کے سامنے، اور یہ تمہید یاد رہے گی انشاءاللہ عزیز. اس تمہید پر سارا دین ہے میرے دوستو. مثلا اس تمہید کے بعد اگر میں کہوں کہ آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ اگر آپ سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں پہلے تو کیا حرج ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کوئی حرج ہے؟ قرآن ہی ہے نا. اور اگر آپ درود شریف پڑھ لیں کھانا کھانے سے پہلے تو ثواب ہے، 22 سپارے میں لکھا ہوا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے درود پڑھنے سے. کوئی حرج ہے؟ حرج تو ہے. کیوں؟ یہاں تعلیم کیا ہے رسول رحمت کی؟ ہاں بولو، کچھ تقریر تم بھی کرو نا میرے ساتھ. یہاں تعلیم کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ٹھیک ہے، یہاں تعلیم یہی ہے نا. اور اگر مرغی ذبح کرو تو پھر کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھو گے. وہاں پڑھو گے بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ چھری بھی چلا رہے ہیں اور پڑھیں اس اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، ادھر گھر منڈی بھی کاپ رہے ہیں، بڑا مہربان ہے، بڑے مہربان ہے، یہ جگہ مہربان ہے، ادھر تو منڈی کاپ رہے ہیں. یا الرحمن الرحیم کا موقع نہیں. بسم اللہ ہے اللہ اکبر. کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کو دعا آتی، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہم کو کھانا کھلایا، جس نے پانی پلایا، جس نے ہم کو مسلمان بنایا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں رسول رحمت نے ہمیں بتائی. اور اگر کوئی مر جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھیں گے نا جی. جنازے کی کتنی تکبیریں کہیں گے؟ 5 کہ 3؟ ڈر ڈر کے بول دے یار، میں کوئی مونتا ہوں تو تمہارے سامنے. 4 تکبیریں کہیں گے جی، 6-7 نہیں کہیں گے. یا اس مولوی صاحب کی طرح نہیں جس نے جھنگ کے علاقہ میں 3 تکبیریں کہہ دی نا جی، بچی تھی چھوٹی. تو تمہیں پتا ہے کہ سنڈا تے مولوی 2 چیزاں دی زند تو اللہ پناہ دے. یہ 2 چیزیں اگر زند پہ آ جائے خدا کی پناہ.
मौलवी साहब तकबीरें कहीं बच्ची का जनाजा पढ़ते हुए और वो भूल गए, उन्होंने तकबीरें कह दी 3। लोगों ने कहा कि मौलाना साहब ये जनाजा अजीब आपने पढ़ा है, तकबीरें तो 4 हैं, आपने कही 3। वो कहने लगे तुम पागल हो, जाहिल हो, जट हो, बेवकूफ हो, झल्ले हो, तुमको तो इस बात का पता नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कि हम जट हैं, हम जाहिल हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, लेकिन तकबीरें तो 4 का जिक्र है, ये 3 का तो जिक्र नहीं है। बात मुख्तसर करूं, मौलाना साहब नाराज हुए, मैं जो कहता हूं तुम पागल हो, जमाने के जाहिल हो। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन तकबीरें तो 4 है। असल में मौलाना साहब भूल गए थे और वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मान जाते तो एतराफ करने पर अल्लाह राजी हो जाते। मौलाना साहब ने इल्मी नुक्ता निकाला, बेवकूफ हो और झले हो, पागल हो, जट्टो। असल गल ऐसी कि बच्ची छोटी सी 4 तकबीरां दा भार सह नहीं सकती सी, 4 तकबीरां दा वेट बहुत ज्यादा सी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुल्ला सरे बाजार खुदा बेच रहा है, इस्लाम के चेहरे की हया बेच रहा है। मेरे दोस्तों, हम पाबंद हैं सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु, किन किन बातों में पाबंद है हमारा माशरा। मैंने कहा था ना, तीसरा पार्ट जो है वो मुआमलात है, इबादत, इतिकादात, मुआमलात। मुआमलात में तो हम गए गुजरे हैं। पीछे 2 हफ्ते का वाकया, एक औरत आई, उसने मुझे फोन किया, पता नहीं फोन नंबर कहां से उसने लिया, तो मुझे कहती है कि किसी औरत का वाकया है कि उसने अपने खामद से जबरदस्ती तलाक ली है। किसी औरत का वाकया, झूठ बोल रही थी, दर हकीकत वाकया उसका अपना था, पर अल्लाह उसे माफ करे। मैंने पूछा नंबर कहां से लिया, कहती कहां से, कहने लगी कहीं से मिल गया, पर उसको मैंने मसला बताया, लेकिन मुझे शक बढ़ गया उसकी बातों से। उसे फिर सच बोल दिया कि इस तरह मैंने कागज पर तलाक के अल्फाज लिखे हैं खामद की तरफ से, और मैंने जबरदस्ती उसको कहा कि यह साइन कर, जबरदस्ती यह साइन कर। तो मेरे दोस्तों, मुआमलात में हम गए गुजरे हैं। अल्लाह के दरबार में हमसे पूछा जाएगा, जबरदस्ती तलाक हो सकती है? इस तमहीदी कलिमात के बाद, टाइम थोड़ा है, मैं आपसे पूछ के चलता हूं, जबरदस्ती तलाक हो सकती है? बोलो तो सही यार, जिन नाराज हो तो तकलीफ छाड़ देगा। जबरदस्ती तलाक हो सकती? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था? तलाकुल मुकरह लैसा बिजाइज, जबरदस्ती तलाक जायज नहीं है, जबरदस्ती तलाक नहीं। अच्छा, हमें किसने बताया ये बात? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए इमाम मालिक का मुंह काला किया गया, गधे पे सवार किया गया, पीछे तालियां पीटी गई, हूटे की नौजवानों की, लोगों ने तालियां पीटी। इमाम मालिक हर गली के चौक पे फरमाते हैं, ओ लोगों, तलाकुल मुकरह लैसा बिजाइज़, मुझे अगर कोई बादशाह मजबूर करता है, मैं ऐलान करता हूं, मेरे नबी रहमत का फरमान है कि जबरदस्ती तलाक नहीं। और अगर मेरा मुंह काला कर दिया तुमने, तो जो मुझे नहीं पहचानता, मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, वमन लम यारिफनी, जो मुझे नहीं जानता मैं तारफ कराता हूं कि मैं मालिक इब्न अनस हूं। तलाकुल मुकरह लैसा बिजाइज़, जबरदस्ती तलाक नहीं। ठीक है? अच्छा, जबरदस्ती तलाक नहीं है, तो मुझे यह बताओ कि हमारे माशरे में हम अपनी बेटियों का और अपने बेटों का ये जो शादियां जबरदस्ती करते हैं, ये जायज है? अपनी बात को आला नहीं कहा जाता। मैंने जो तमहीद बांधी है, बहुत अहम बांधी तमहीद, आपकी मोहब्बत की खातिर। इस तमहीद पर यह सारा उन्वान है, समझिए। बेटी से, बेटे से जबरदस्ती निकाह करना जायज? मां कहे नहीं, चूंकि मेरी भांजी है, पुत्र जी चूंकि मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, बेटा तुम मानो। ब्रैडफोर्ड में इस तरह का वाकया हुआ था कि चचा ने
ایک عورت کو کمرے میں ڈال کر بھتیجی کو کہا کہ تجھے گولی مار دی جائے گی، چپ کر کے نکاح کرنے دو، تو یہ زبردستی نکاح جائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ دی ہے کہ لڑکی کی مرضی بہت ضروری ہے نا حدیث کا مسئلہ. لڑکے کو بھی زبردست نہیں کیا جا سکتا. میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. حضرت خنسا بنت حزام فرماتی ہے کہ ان اباہا زوجہا وہی ثیب. ایک عورت تھی جس کا نام تھا، وہ حزام کی بیٹی خنسا اس کا نام تھا، اس کے ابو نے اس کا نکاح کیا جبکہ وہ بیوہ تھی. خامد اس کا فوت ہو گیا یا جو بھی اس کی حالت ہوئی، وہ بیوہ تھی. فقارحت، باپ نے نکاح کیا، اس کو وہ بات پسند نہیں تھی. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت کی خدمت میں آئی اور آ کے شکایت کرتی، اللہ کے میٹھے پیغمبر آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو نے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کیا ہے. پیاری زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ فرد نکاحہا، رواہ البخاری، نبی رحمت نے اس کے نکاح کو باطل قرار دیا. سمجھائی بات؟ وہ بیوہ تھی، اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا زبردستی، فقارحت اس کو پسند نہیں تھا، تو نبی رحمت کی خدمت میں جا کے شکایت کرتی، اللہ کے رسول نے اس نکاح کو باطل قرار دیا. جس سے مطلب یہ نکلا کہ خواہ بیوہ ہو، اس کا باپ موجود ہو، اس سے پوچھنا ضروری. مانو گے یہ رسول اللہ کا فرمان کیا نہیں؟ دوسری حدیث سنو، اگر کماری ہے تو پھر حضرت عباس فرماتے ہیں ان جاریتن بکرن اتت رسول اللہ فذکرت ان اباہا زوجہا وہی کارہۃ. ایک کنواری تھی، اس کے باپ نے اس کی شادی کی، نکاح کیا، وہی کارہۃ، اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو پسند نہیں تھا وہ رشتہ، اس کو وہ برا مان رہی تھی. یہ مقدمہ رسول رحمت کی خدمت میں پہنچا تو نبی رحمت کی خدمت میں پہنچا، فخیرہا رسول اللہ، نبی رحمت نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو نکاح تو توڑ دے، چاہے قائم رکھ. جس کا مطلب یہ نکلا کہ زبردستی طلاق بھی جائز نہیں، زبردستی نکاح بھی جائز، کماری کا بھی جائز نہیں، بیوہ کا بھی جائز نہیں. یہ میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. کتنی حدیثیں؟ کتنی حدیثیں؟ 2. دلائل میرے پاس بہت ہیں، 2 کافی ہیں. 2 چھوڑ کے 1 بھی کافی ہے. جو نبی رحمت کی پیاری زبان سے موتی نکل جائے وہ کافی ہے کہ نہیں؟ لہذا اس رسم بد کو چھوڑو. ہمارے معاملات نمبر 3 اسلام کا پارٹ، اور ہمارے سوسائٹی معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ یہ ہر آنے والے دن طلاقیں کیوں ہو رہی؟ بچی پر زبردستی کرنا، بچے پہ زبردستی کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے میرے دوست. خلاف ہی نہیں، یہ رسول اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، گناہ قرار دیا. یہ ٹھیک ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت بھی ضروری، یہ ٹھیک ہے، لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ گواہوں کے پاس عورت کی رضامندی بھی ضروری. جو معاشرہ، جو فرد، جو گھرانہ اس پہ عمل نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، وہ اسلام کے لا کی انسلٹ کر رہا ہے. میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں. میرے پاس یورپ شہر کے بے شمار کیس آتے ہیں. میں یہاں سے علامہ عبدالہادی صاحب کے پاس اس علاقے کے کیس میں بھیجتا ہوں. اس میں اکثریت یہ کہ کبھی بیٹیوں کو دھمکی دیتے، مان ورنہ تمہیں گولی مار دی جائے گی.
کبھی بیٹے کو دھمکی دیتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری پھوپھو کا مسئلہ ہے، تیرے تایا جی کا مسئلہ ہے، تیری ماسی کا مسئلہ ہے، تیری آنٹی کا مسئلہ ہے، تیری آنٹی کی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، ہم نے رشتہ داریوں کو قائم رکھنا۔ میرے دوستو، بھانجی کا خیال ہے، جناب رسول اللہ کا خیال نہیں ہے میرے قابل احترام بھائی۔ مجھے یہ بتاؤ، خالہ آگے ہے یا رسول اللہ آگے ہے؟ باپ آگے ہے یا رسول اللہ آگے ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میرے آقا، آپ تو مجھے سارے جہان سے، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مگر صرف میری جان مجھے بہت پیاری ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک سارے جہان سے، ساری کائنات سے، اپنی جان سے، ساری کائنات سے محمد عربی سے محبت نہ کرو، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو میری بہن، میری ماں، میرا بھائی، میرے بزرگ، ماسی، خالہ، پھوپھی، چاچا، تایا، یہ ٹھیک ہے، رشتے قائم ہیں، رکھنے چاہیے، ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن سب سے آگے کیا ہے؟ وہ سید ولد آدم جناب محمد الرسول، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا بول خوبصورت نہیں ہے، کسی کا بول میٹھا نہیں ہے۔ لہذا ہم نے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم پابند ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے دلائل آ جانے کے بعد، وہ جہنم میں اس کو میں بھیجنے والا ہوں، اور وہ ایمان والوں کی راہ کو چھوڑتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم کی مار پڑنے والی لوگوں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، خدا کی قسم پکڑے جاؤ گے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ بیٹے پہ زبردستی نہ کرنا، بیٹی پہ زبردستی نہ کرنا، زبردستی نکاح نہ کرنا، رسول اللہ ناراض ہوئے، میرا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے تو ہم آخری زندگی ہماری برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد، اخروی زندگی بھی برباد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی رحمت کی خاطر ساری کائنات کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ مولانا، بلکہ ساری کائنات تو درکنار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، عثمان غنی جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اس طواف کے اندر نبی رحمت ساتھ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں مجھے کب پتہ ہے، کپڑے اتار کر، احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے چکر لگانے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور سعی کا بڑا ثواب ہے، لیکن جس عبادت میں میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے، میں عبادت چھوڑ سکتا ہوں، نبی رحمت کی رفاقت نہیں چھوڑ سکتا۔ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑا کہ میرے نبی میرے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ ایک صحابی آتے نبی رحمت کی خدمت میں آتا ہے، حضرت جلیبیب کہنے لگا، یا رسول اللہ میری کئی شادی کرا دو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جاؤ میرے فلاں صحابی کے پاس جاؤ، میرا پیغام لے کے جاؤ کہ تجھے نبی رحمت نے بھیجا ہے، اپنی بچی کا رشتہ دے دوں۔ اللہ کی شان یہ کہ اس صحابی جناب جلیبیب کا قد بہت چھوٹا قد تھا، چھوٹے قد والا جناب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا قد، رنگت سیاہ، کالی سی رنگت، چھوٹے سے قد والا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابی کے پاس جاتا، نبی رحمت کا پیغام دیتا ہے، وہ کہنے لگا، اچھا بھی میں نکاح تو کر دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تیری رنگت بھی کالی، اس لیے میں تیری بات نہیں مانتا۔ وہ بچی سن رہی تھی، اللہ اکبر، میری بہنوں بیٹیوں، وہ بچی سن رہی تھی، اپنے ابو کا جواب سن رہی تھی
کہ نبی رحمت نے بھیجا. کہنے لگا تیرا قد چھوٹا ہے, خرد ہے, کالی رنگ والا ہے. بچی سن رہی تھی. جب انکار کیا نا باپ نے تو وہ جلے بھی جانے لگا. تو بچی اپنے والد کو کہتی ہے ابو جان کہ میری بات سن لو, اے میرے ابو جان میری بات سنو, یہ قد کا خرد ہے, رنگ کا ماند ہے. یہ چھوٹے قد کا ہے اور کالی سیاہ رنگت والا. رنگ کا قد کا خرد ہے, رنگ کا ماند ہے. ابو جان بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. اللہ اکبر. تیری لڑکی اس کی شکل پہ مغرور ہے, مجھے کملی والے کی مرضی منظور ہے. اس کو دین کہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. نبی پاک کی بات سن کے, پیغام سن کے اس نے والد کی بات کو ٹھکرایا, محمد عرب کی بات پر میری جان قربان. لہذا لوگوں اور میرے پیارے بھائیوں, اس مسئلہ میں رسول پاک کا بول آ گیا. بیٹیوں کا زبردستی نکاح گناہ ہے, بیٹوں کا زبردستی نکاح گناہ ہے. رضامندی ضروری ہے, کرو گے تو مارے جاؤ گے, دنیا میں بھی مار پڑے گی, ذلت و خواری ہوگی, اور اخروی زندگی تو رسول اللہ کی مخالفت میں ہے ہی جہنم واجب. بات لمبی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتقادات, عبادات, معاملات کہاں سے لینے ہیں؟ سید ولد آدم جناب رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی اطاعت پر اللہ راضی ہوتے ہیں, رسول اللہ کی اتباع پہ خدا راضی ہوگا. جس کی بات پر پیچھے چلنے پہ رب راضی ہوتا ہے اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ ہے. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ, حضور کی زندگی, حضور کی لائف, حضور کا اسوہ سیمپل ہمیں اطاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ان جیسا خوبصورت کسی کی ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان معاملات میں سستی نہ کیجیے, تساہل ہنگاری نہ کیجیے. جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے وہاں آمنا و صدق نہ کہیے. وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, کیا خیال ہے؟ وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, جیسے رسول اللہ کھانے کا طریقہ رسول اللہ بتائے بس وہی لینا چاہیے, پینے کا طریقہ رسول اللہ بتائے وہی لینا چاہیے, نکاح کا طریقہ رسول اللہ بتائے وہی لینا چاہیے. کوئی مر جائے تو تعزیت کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ جناب رسول اللہ سے لینا ہے. تعزیت کا طریقہ بھی رسول اللہ سے لینا ہے میرے دوست. اب میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا, میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا. یہ جو جب مر جاتا ہے تو 40 دن اسی جاری نہیں چھڑ دے, پڑھو جی فاتحہ. یہ تو دعا جو ہے یہ تو عبادت ہے. میرے بھائی میری چونکہ طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ آپ کو میں دیتا ہوں 10 منٹ. اچھا, تعزیت کا طریقہ تو ہم مدینے والی سرکار سے لے کے, کیا خیال ہے؟ دعا جب کی عبادت ہے, دعا ہو عبادت, عبادت ہے. تو جس دعا پہ رسول اللہ کی سٹمپ لیں گے آپ وہ دعا کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ قبر کیسی ہونی چاہیے, نکاح کیسے پڑھنا چاہیے, آیتیں کون سی پڑھنی چاہیے, ایجاب قبول کیسے کرانا چاہیے, وٹنس گواہ کتنے ہونے چاہیے. یہ حدیث کے اندر رسول اللہ نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ غسل کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا, دعا کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا. تعزیت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو ہم جس کو فاتحہ بولتے ہیں وہ حضور کی تعزیت, ان للہ ما خزا ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. اللہ کی چیز تھی جو اللہ نے لی, اسی کی تھی جب اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا تھا, اور ہر زیرو کے لیے اللہ نے ایک ٹائم مقرر فرما دیا ہے. چاہیے کہ صبر کر کے اس پہ جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ لینا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے حضور جانے والے. یہ تعزیت ہے میرے نبی کی.
لیکن عجیب بات ہے، ہم تعزیت نبی کا اسوہ سے بھی چھوڑتے ہیں، یہاں بھی چھوڑتے ہیں. شادی کے وقت رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں کو دھمکی دیتے ہیں، بیٹوں کو دھمکی دیتے ہیں، زبردستی نکاح پڑھاتے ہیں اور تعزیت غلط انداز میں کرتے ہیں. اور پھر ایسی کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ تیری سونی جوانی تو، گدھا میں گھول جگ سارا تیری سونی پیشانی تو، حضور میں صدقے جاواں، حضور میں قربان جاواں. بالکل ایسے ہی جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹے مجھے پانی پلا، تو بیٹا کہتا ہے ابو جی میری جان آپ پہ جند قربان کر دے وہاں، صدقے قربان ہو جاواں، سارے تیرے تو بارے بارے ہو جاواں. ابو جی کہتا ہے بیٹا اٹھ کے پانی دے، کبھی کہتا ابو جی پانی خود جا کے لے کے آؤ، ویسے میں تو تو قربان ہو جاواں. اے نبی رحمت میں تو صدقے ہو جاواں، قربان ہو جاواں. ارے بھی تو چپے چپے پر لمحے لمحے پر رسول اللہ کی اداؤں کی مخالفت کر رہا ہے. نکاح کا غلط طریقہ اپنایا ہو تو نے، زبردستی کر رہا ہے بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. دوسرے مہینے، ایک مہینے کے بعد یہ طلاق ہونے والی ہے، پھر خاندان کو جمع کرتے ہو، پھر روتے ہو پیٹتے ہو. کیا کریں، کیسے سنو قرآن؟ تو یہ رونا پیٹنا کیوں ہے میرے دوستوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی مخالفت کی، مخالفت میں رونا پڑے گا. زندگی اجیر خود بنائی آپ نے، نبی رحمت کی اداؤں سے ہٹ کر یہ اعمال اپنانے پر یہ اجیر زندگی خود بنائی. زندگی کیسی سنور سکتی ہے؟ زندگی کچھ بھی نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں اے نبی تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر. ساغر یا بے حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں، بخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر. نہ کوئی دستور مکمل، نہ کوئی نظم درست تیرے لائے ہوئے آئین شریعت کے بغیر. دین میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں لطف، اے غم عشق نبی تیری رفاقت کے بغیر. اعتقادات کہاں سے لوگے؟ نبی رحمت سے. عبادات کا طریقہ کہاں سے لوگے؟ نبی رحمت سے. معاملات کے سنوارنے کا طریقہ کہاں سے لوگے؟ نبی رحمت سے. دفنانے کا طریقہ کہاں سے لوگے؟ نبی رحمت سے. کیونکہ نبی جیسا کسی کا حسین فعل نہیں، نبی جیسا کسی کا حسین بول نہیں. کیوں حضرت مولانا؟ نبی جیسا کسی کا خوبصورت سیمپل نہیں، اسوہ نہیں، پیاری زندگی نہیں. لہذا سب سے پیارے نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کی اداؤں پر مٹنے والی امت مسلمہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.